میسیجز نظم کا ہے کہ ہم کو ایسی چیزیں بنانی چاہیے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اور اپنا صلاحیتیں بڑھانی چاہیے اور ایسی چیزیں دینی چاہیے جس میں زندگی نظر آئے، جس میں سبق دیں آپ لوگوں کو، جیسے اقبال نے اپنی پوئٹری کے ذریعے چیزیں سکھائی ہیں۔ علامہ اقبال نے 100 سال پہلے کہے تھے یہ شعر، اور انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا تھا ادب کے لوگوں کو، شاعروں کو، مصوروں کو۔ اور اگر ابھی بھی آپ پاکستان کے ڈرامے دیکھیں تو ان میں سوائے لڑکا لڑکی کے موضوعات کے کوئی اور چیز نہیں ہے، صرف تفریح کی چیزیں ہیں، اس کے اندر کوئی سبق آموز چیزیں نہیں ہیں۔ ہے یہ فردوس نظر اہل ہنر کی تعمیر، فاش ہے چشم تماشا پہ نہاں خانہ ذات، نہ خودی ہے نہ جہان سحر و شام کے دور، زندگانی کی حریفانہ کشاکش سے نجات۔ مخلوقات ہنر کہتے ہیں اہل فن کی تخلیقات یا ہنر۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ آج کے دور میں جو تخلیقات ہو رہی ہیں، جو ظاہری لحاظ سے تو آنکھوں کے لیے جنت کا کام دیتی ہیں، یعنی بہت ہی خوشنما دکھائی دیتی ہیں، لیکن جو لوگ صحیح ذوق رکھتے ہیں وہ ان فن پاروں کو جو تخلیقات کی ہیں ان کو اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ یہ اپنے اندر ایک تاریکی اور بے نوری ہے، ان میں کوئی ایسی تخلیق نہیں ہے جو کہ اندر سے بھی خوبصورت ہوں، اور جو خودی ہے وہ بھی نظر نہیں آتی، اور نہ شام و سحر کے جہاں کی کوئی عکاسی ہوتی ہے ان کے آرٹس کے اندر۔ جو زندگی ہے اور جو زندگی کی جو کیفیات ہیں اس کا بھی عکس نہیں کرتے، صرف تفریح کی چیزیں موجود ہیں، اور خودی اور زندگی آج کے آرٹس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور کمپیئر کر لیں اقبال کا آرٹ، 100 سال کے بعد بھی آج بھی لوگ ان کی شاعری پڑھ کے موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ آہ وہ کافر بیچارہ کہ ہیں اس کے صنم، عصر رفتہ کہ وہی ٹوٹے ہوئے لات و منات، تو ہے میت یہ ہنر تیرے جنازے کا امام، نظر آئی جسے مرقد کے شبستان میں حیات۔ آج کے جو ہنر مند ہیں پاکستان میں، اقبال کہہ رہے ہیں وہ بے بس نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہ زندگی کی اصل حقیقتوں سے دور ہیں اور ان کے اندر خودی موجود نہیں ہے، اور اپنی کوششوں سے وہ ایسی چیزیں پیدا کر رہے ہیں جو کہ باطل کی اور بتوں کی حامل ہوتی ہے، صداقت اور حق سے یہ خالی ہوتے ہیں، اور دیکھنے والے کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ یہ زندگی کی جو اصلیت سے اس سے دور لے کے جاتے ہیں۔ آخری شعر جو ہے وہ بہت ہی سخت ہے، اور فنکاروں سے کہہ رہے ہیں کہ تیرا جو فن ہے وہ بہت مردہ ہے، اور تو بھی ایک مردے کی مانند ہے، اور تیرا فن جو ہے وہ تیرے جنازے کا امام ہے۔ جس طرح مردے کا گھر قبر ہوتا ہے، اس طرح تجھے بھی اپنی خوابگاہ جو ہے قبر ہی میں دکھائی دے رہی ہے۔ تجھ میں اور تیرے فن میں زندگی ہے، کوئی آثار موجود نہیں ہے، سوائے تفریح کے اس فن سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور عورت جو ہے وہ تمہارے دماغ پہ سوار ہوئی بھی ہے۔ مخلوقات کہتے ہیں مخلوق کی جمع۔ فردوس نظر جنت کی طرح خوشگوار نظر آنے والی، اہل ہنر کہتے ہیں فنکار کو، فاش کہتے ہیں ظاہر، چشم بینا دیکھنے والی آنکھ، نہا خانہ چھپا ہوا گھر، ذات کہتے ہیں وجود کو، ہستی کو، خودی اپنا آپ، اپنی صلاحیتیں، اپنے پوٹینشل کو بڑھانا، سحر و شام، صبح و شام، دور کہتے ہیں چلنا آنا جانا، حریفانہ کشاکش دشمنوں جیسی کھینچا تانی، نجات کہتے ہیں خلاصی، آہ کہتے ہیں افسوس کو، بیچارہ بے بس، صنم کہتے ہیں بت کو، عصر رفتہ گزرا ہوا زمانہ، لات و منات عرب کے بتوں کے نام، امام کہتے ہیں پیشوا کو، مرقد کہتے ہیں قبر کو، شبستان رات گزارنے کی جگہ، حیات کہتے ہیں زندگی کو۔